مسلمانوں کا سری لنکا سے تعارف نیا نہیں ہے، بلکہ ابتدائی اسلام سے ہی مسلمان تاجر سری لنکا آئے اور یہاں پر انہوں نے اپنے لیے تجارتی مراکز قائم کیے۔ بہت سے مسلمانوں نے مقامی خواتین سے شادیاں کی اور کئی لوگ یہیں بس گئے۔ یہ لوگ یہاں کے قدیم ترین مسلمان ہیں اور سری لنکا میں انہیں مور کہا جاتا ہے۔ مور اور مائی نسل کے لوگ مسلمان ہیں۔ سری لنکا کی کل آبادی کا تقریباً 9% مسلمان ہیں، 75% بدھ مت کے ماننے والے ہیں، جبکہ 18% ہندو ہیں۔ پرتگالیوں نے 18ویں صدی میں سری لنکا پر حملہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، ان کی تجارتی کوٹھیاں تباہ کر دیں، ان کا قتل عام کیا، اور جو مسلمان باقی بچے وہ سری لنکا کے دور دراز علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ تعامل بغاوت کے دور میں مسلمانوں نے خود کو اس فتنے سے بچائے رکھا۔ یہاں کی مسلمان کمیونٹی نے خود کو کافی منظم کیا۔ اس وقت سری لنکا میں مسلم اسکولوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح 150 کے قریب مدارس قائم ہیں۔ سری لنکا میں اکثریت بدھ مت مذہب کے ماننے والوں کی ہونے کی وجہ سے ملکی قانون میں انہیں زیادہ حقوق حاصل ہیں اور انتظامیہ میں بھی انہی کی اکثریت ہے۔ 2013 میں سری لنکا میں 200 فسادات ہوئے۔ اسی طرح 2014 میں بھی تقریباً اتنے ہی مقامات پر فسادات ہوئے۔ سری لنکا کے پچھلے انتخابات میں مسلمانوں نے انہی لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے موجودہ صدر کو ووٹ دیے، کیونکہ ان کا نعرہ فساد مخالفت کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فسادات کی تعداد کافی کم ہوئی ہے۔ پچھلے 1-2 ہفتوں میں سری لنکا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی جائیدادوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ سری لنکا کے صدر نے قوم سے خطاب اور پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بار بار فسادات بھڑک اٹھتے ہیں؟ ایک سری لنکن ماہر کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ بدھ مت والے خود کو ریاست کا اصل باشندہ سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو برابر کا شہری خیال نہیں کرتے۔ ان کی یہ رائے ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرا، بدھ مت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تجارت پر چھائے ہوئے ہیں، تعاملوں نے بغاوت کر رکھی اور مسیحی ہمارے بندوں کو تبلیغ کے ذریعے مسیحی بنا رہے ہیں، اس لیے جیسے ہی ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو وہ فسادات شروع کرتے ہیں۔ ان فسادات کے بعد کسی کو سزا نہیں ملتی۔ جب لوگوں کو پتا ہو کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہمیں سزا نہیں ملنی، تو ایسی صورتحال میں فسادات نہیں رکتے۔ افغانستان، عراق، صومالیہ، نائجیریا، شام، غرض ہر جگہ خون مسلم پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور ظلم یہ ہے کہ اپنی نادانیوں اور غیر چالاکیوں کے باعث دہشت گردی کا لیبل بھی اسلام اور مسلمانوں کے ماتھے پر لگا دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی استعمار ہر اس جگہ پر مسلمانوں کے برباد کرنے کے درپے ہے جہاں مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی ہو، جہاں سے کوئی چنگاری بین الاقوامی طاقتوں کے استعماری نظام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سری لنکا میں موجودہ صورتحال کے کئی پہلو ہیں۔ مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے لیے یہ بات باعثی حیرت ہے کہ وہ بدھ جو پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے کہ کہیں کوئی جاندار پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، وہ اس قدر پرتشدد کیسے ہو گئے کہ برما کے بعد سری لنکا میں مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے لگے ہیں اور ان کی املاک کو نظر آتش کرنے لگے ہیں۔ یہ بات بدھزم کے مستقبل کے لیے درست نہیں ہے اور نسل نو کے لیے نفرت کا باعث بنے گی۔ دوسرا، اس وقت خطے میں سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جس میں چائنا نے بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سری لنکا بہت تیزی سے جنگی صورتحال سے ترقی کے سفر پر گامزن ہو گیا ہے۔ یہ بات بین الاقوامی قوتوں کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے کہ ان کا دست نگر رہنے والا کوئی ملک معاشی طور پر آزاد ہو جائے، اس لیے وہ کسی بھی طرح کی خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں جو جہاں خطے میں چینی اثر رسوخ کو ختم کر دے وہیں چین کے لیے معاشی نقصان کا باعث بھی بنے۔ سری لنکا کی حکومت کو فوراً ان عناصر کی سرکوبی کرنی چاہیے جو ریاست کے امن کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ سری لنکا کی حکومت پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو جو پیغام دے رہی تھی کہ ہم ابھرتی ہوئی معیشت ہیں اور ہم نے دہشت گردی کا قلعہ کما کر دیا ہے، اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں منفی پیغام چھوڑ جاتے ہیں۔ سری لنکا کی مسلمان کمیونٹی نے ملک کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔
مثال اردو، سچ کا چہرہ۔